بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور تم چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عن قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور تم اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں باتیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے۔ پہلی آیت مبارکہ میں گناہ چھوڑنے کا تقاضا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ گناہ دو قسم کے ہیں جو یہاں بیان فرمائے، ایک کھلا ہوا گناہ اور ایک چھپا ہوا گناہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مختلف اس کے معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کھلا ہوا گناہ ہے وہ جو انسان اپنے عمل سے کرتا ہے، جیسے بد نظری ہے، بد عملی ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، رشوت لینا ہے، اور زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، ڈاکہ کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان اپنے عمل سے کرتا ہے، ہاتھ سے کرتا ہے یا پاؤں سے کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ گناہ وہ ہیں جو انسان اپنے دل دماغ سے کرتا ہے۔ دماغ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں جیسے عقیدہ ہے انسان کا۔ مشرک جو شرک کرتا ہے وہ عمل سے تو بعد میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اللہ کا فلاں شریک ہے۔ عقیدہ اسی لیے بنیاد کہا جاتا ہے، عقیدہ بیج ہوتا ہے جس سے آگے پھر عمل کا درخت نکلتا ہے، پھر اس پر آگے نتیجہ اور جزا اور کیفیات یہ اس کا پھل ہوتی ہیں۔ تو عقیدہ کا گناہ بڑا بنیادی سنگین گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی عمل کے بارے میں اس کی حیثیت بدل دینا اپنے دل میں، جیسے مثلا عشاء کی نماز ہے، اس میں 4 رکعت فرض ہیں، 4 رکعت سنت ہے اس سے پہلے، یا اس کے بعد 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں۔ اب ان رکعتوں کی نماز کی ان حصوں کی جو حیثیت ہے، فرض کی، واجب کی، سنت کی، اس حیثیت کو اپنے دماغ میں بدل دے اگر انسان، آدمی یہ کہے کہ عشاء میں جو پہلے 4 سنتے ہیں یہ بھی فرض ہی ہیں، سنتے نہیں ہیں، فرض ہیں، تو پڑھنے کو یہ بھی 4 پڑھے گا،
اور جو آدمی اس کو سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی 4 ہی پڑھے گا. لیکن یہ گناہ گار ہے اور وہ مطیع و فرما بردار ہے. اس کا گناہ کہاں ہوا؟ جو اس نے اس عمل کی حیثیت کو اپنے دل میں دماغ میں بدل ڈالا ہے. یہ بدعت ہو گئی. یعنی جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کو اپنے دماغ میں جگہ دینا یہ بدعت ہے اور یہ عقیدے کی خرابی بھی ہوتی ہے. تو ایک گناہ کی صورت یہ ہو گئی کہ جو عمل سے گناہ ہوتے ہیں وہ کھلے گناہ، جو دل و دماغ سے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے گناہ. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کھلے ہوئے گناہ وہ ہیں جو عمل سے انسان کر لیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ پیچھے ہیں، وہ دل اور دماغ کے اندر ہیں، دل کے اندر ہیں، جو گناہوں کے جذبات ہوتے ہیں. جیسے مثلا تکبر ایک گناہ ہے. تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننا. میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، اور یہ دوسرا جو ہے یہ میرے سے چھوٹا ہے، جونیئر ہے، میں سینئر ہوں. جیسے شیطان نے کہا تھا انا خیر. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ کہتا ہے انا خیر، میں اس سے اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ تکبر تھا جس نے شیطان سے یہ گناہ کروا ڈالا. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا اور لعنت کی جیل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو گرفتار کر دیا. یہ تکبر اب انسان عمل سے کرے نہ کرے دل کا فعل ہوتا ہے. یہ دل سے کسی کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ تکبر ہو گیا. ایک ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے مجھے اچھا خاندان میں پیدا کر دیا، اچھی حیثیت دے دی، مالی اعتبار سے اچھا عہدہ دے دیا، اچھا منصب دے دیا، اچھا گھر دے دیا، گاڑی دے دی، بال بچے دے دیے، رشتہ دار دے دیے. یہ ہے شکر، اللہ نے دیا، اللہ تیرا شکر ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. شکر جو ہے یہ تو عین عبادت ہے، تو مطلوب ہے اللہ کو. لیکن جب آدمی اپنی طرف اس کی نسبت کرے کہ میں بڑی چیز ہوں تو یہی تکبر بن جاتا ہے، یہی عجب بن جاتا ہے. اسی طریقے سے حسد ایک بیماری ہے. کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر، نعمت دیکھ کر جلنا، دل میں کڑنا، حتیٰ کہ بعض دفعہ دل میں پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو اور حسد کر رہا ہوتا ہے، جس کا اظہار مختلف موقعوں پر ہوتا رہتا ہے. کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کو کاروبار میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر، علم کی لائن میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر، ملازمت میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر دل میں جلن محسوس ہوتی ہے. یہ حسد ہوتا ہے. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں حسد ہو اس کا نام لے کر اس کے حق میں دعائے خیر کرے. اس سے یہ حسد کسی بیماری ختم ہو. تو یہ گناہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. بہت زیادہ دیر نہیں لگاتی، بس جنگلوں کے جنگل ایسے اڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے حسد بھی نیکیاں، یعنی نیکیوں کو کھاتا ہے. انسان کو تو کھاتا ہی کھاتا ہے، دل کا چولہا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے اعمال کھاتا ہے. یعنی وہ نیکیاں جو ہم نے بڑی محنت سے کمائی ہیں، مال خرچ کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، سارے کام کیے، حسد اس کو کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. تو بڑی بری بیماری ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے. تو یہ دل کی بیماریاں ہیں. بہت ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں. حب مال ہے، دنیا کی محبت، یعنی اتنی محبت دنیا کی جو انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دے، اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر دے. اس سے جو کم محبت ہے وہ تو ضرورت میں داخل ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے. پیٹ اللہ نے ساتھ لگایا ہے، جسم کو کپڑا چاہیے اور مکان چاہیے رہنے کے لیے، نقل مکانی کے لیے سواری چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں، حقوق اللہ نے ذمہ لگا رکھے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں اور حقوق ہیں. تو مالی حقوق اللہ نے ذمہ لگائے، وہ تو پیسے کے بغیر تو نہیں ہوں گے. لیکن اتنی مال کی محبت اپنے اوپر سوار کر لینا، نماز چھوڑ رہا ہے اس کے لیے، سچ چھوڑ رہا ہے اس کے لیے، دین برباد کر رہا ہے اس کے لیے، حتیٰ کہ اپنی آپ کو برباد کر دیا، یہ مال کی محبت یہ بری ہے، یہ دل کے اندر ہوتی ہے، تو یہ دل کا گناہ ہے. اسی طریقے سے عہدہ اور منصب کی محبت ہے کہ مجھے عزت مل جائے لوگوں کے اندر، اس کے لیے آدمی پھر ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے الٹے سیدھے. تو یہ اندر کا گناہ ہے. فرمایا باہر کے گناہ بھی چھوڑو اور اندر کے گناہ بھی چھوڑ دو. تو
تو یہ دونوں ہی قسم کے، چاہے وہ بدعت ہو یا بدعملی ہو، فسق ہو، یا یہ ہے کہ اخلاقیات کا گناہ ہو، دل کے اندر برے اخلاق، اسے برے اخلاق کہتے ہیں. اور اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ شکر، صبر، اور اسی طریقے سے خیر خواہی، اور دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنا، مسلمان کو عزت دینا، احترام دینا. یہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ نصیب کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ چھوٹ گئے، نہیں. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان کو اپنے کیے کی جزا بھگتنی پڑے گی. آگے پھر وہی بات جو پیچھے آئی تھی اسی قسم کی ایک بات ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، چاہے وہ کسی دہریے نے ذبح کیا. اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمان جو ذبح کرتا ہے وہ تو اللہ کا نام لیتا ہے. ہاں بھول جائے تو وہ بھی شریعت یہی سمجھتی ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے لیا، بیچارہ بھول گیا ہے. جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر وہ حلال نہیں ہے. اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمان کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ ویسے حلال ہو. خنزیر حلال نہیں ہوگا، چاہے یہودی نے ذبح کیا چاہے عیسائی نے ذبح کیا، وہ نہیں حلال ہوگا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہودی عیسائی واقعتاً ہو. لیکن اس وقت جو دنیا میں بہت سارے یہودی عیسائی ہیں وہ نام کے ہیں بس، جیسے یورپ بھرا پڑا ہے، امریکہ بھرا پڑا ہے، وہ صحیح معنوں میں عیسائی بھی نہیں ہیں، صرف وہ سرکاری اعداد و شمار میں ان کا نام عیسائیت مذہب کے خانہ لکھا جاتا ہے، ورنہ عقیدے کے لحاظ سے وہ دہری ہو چکے ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں. عیسائیت تو مسئلہ ہی بعد کا ہے. تو ایسے لوگوں کا ذبح جو ہے نا وہ حلال نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو یہودی عیسائی اہل کتاب کے علاوہ ہندو ہے، سکھ ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پجاری کرنے والا بدھ مذہب ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا نام نہیں لیا، یہ بھی اسی میں شامل ہے. اسی طریقے سے آج کل جو ہے وہ پوری دنیا میں کچھ اس قسم کے مسائل چل رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں مرغیاں ذبح ہوتی ہیں یا بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں تو مشین پر ذبح ہوتے ہیں، وہ میکینیکل سلاٹر کہتے ہیں اس کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مشین چلا دی اور سینکڑوں کے حساب سے مرغیاں آ رہی ہیں اور اس میں لٹک کر جا رہی ہیں. پہلے اس کو بے ہوش کرتے ہیں، پھر ان کو وہ کٹر چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ کٹ کٹ کے گردنیں ان کی جا رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو وہیں سے پیک ویک کر کے وہ ڈبوں میں بند کر کے پوری دنیا میں بھیج دیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، میکینیکل سلاٹر جو مرغی ہے، اس کے اوپر عام طور سے جو باہر اس وقت ہو رہا ہے وہ لوگ اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے. بس وہ مشین چلا دی اس کے بعد بس چل رہی ہیں. ملازم وہاں سے کھڑا بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ، وہ تو کہیں پیشاب کرنے چلا گیا، پیچھے مشین تو چل رہی ہے. تو یہ جو میکینیکل سلاٹر ہو اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ ذبح مرغی، وہ ذبح شدہ حلال نہیں ہے. وہ ایسے ہی جیسے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، چاہے وہ ہمارے ہاں ملکی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو، وہ حرام ہو جاتی ہے، حلال نہیں رہتی. بعض جگہوں پر جب مسلمانوں کی طرف سے ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی ہے تو بعض جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ اب انہوں نے کچھ اس کا اہتمام شروع کیا. پاکستان میں بھی ہیں ایک دو جگہ کہ وہاں انہوں نے بجائے وہ کٹر لگانے کے مشینی لوگ کھڑے کیے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھری ہوتی ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ کر ہر مرغی کی گردن پر چھری پھیرتے چلے جاتے ہیں. اگر کہیں ایسا اطمینان ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اطمینان نہیں تو یہ مشینی ذبیحہ جو ہمارے یہاں بڑی بڑی چینیں ہیں، ان کے اوپر جو مشینی ذبیحہ آتے ہیں اس کے بارے میں اطمینان کر لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم مرغی تو بڑے مزے لے کے کھا رہے ہوں اور مرغی ہو ذبح ہوئی نہیں صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے حلال نہیں ہوئی. چونکہ یہ بہت عام ہو گئی اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے عام حالات میں. لیکن یہ عام حالات کی بات نہیں، یہاں تو عام حالات میں خرابی بڑھ گئی ہے، اس لیے ذرا اس حوالے سے احتیاط کر لینی چاہیے. اور کوئی مستند معتمد قسم کا اگر ادارہ ہو حلال کا سرٹیفکیٹ جو دیتے ہیں ان پر اعتماد ہو سکتا ہے، ورنہ اپنا جو سیلف کلیم ہوتا ہے لوگوں کا، جی ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو تو کبھی بھی اپنی دہی کو کھٹا کوئی بھی نہیں کہتا. بات یہ ہے کہ تمہاری کوئی اعتماد بھی تو ہو کسی کو تمہارے اوپر کہ تم صحیح حلال جانور لوگوں کو مہیا کر رہے ہو.
فرمایا کہ یہ ایسا جانور کھانا یہ تو نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ آگے فرمایا کہ شیاطین یعنی جنات یہ اپنے انسان دوستوں کو شیطان قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی اس وسوسہ ڈالنے والے خناس سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. آگے فرمایا من الجنہ والناس، جنات بھی ہیں شیاطین جو ہیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. یہاں ذرا کھول کر بیان فرمایا کہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے. لیجادلوکم، وہ ڈالتے کس لیے؟ تاکہ حق کا مقابلہ کر سکیں. اب اس سے ایک بات نقطے کی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب شیطان نے اپنے کسی چیلے کو کارندے کو بات سجھائی ہے تو کیا خیال ہے وہ بودھی سی بات ہوگی؟ بالکل بظاہر نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ شیطان بڑا پڑھا لکھا ہے اور اس کے چیلے چانٹے جو ہے وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، کتنے نبیوں کے ساتھ رہ کے آیا ہے. لہذا وہ ایسی بات سجھائے گا کہ ایک دفعہ آدمی چکرا جائے گا اور عام آدمی تو بالکل پھسل جائے گا، ڈی ٹریک ہو جائے گا کہ ہاں یار بڑی معقول بات کر رہا ہے یہ تو. ہاں جس کو اللہ نے جس کو اپنی حفاظت میں لیا، جو عالم ہے صحیح معنوں میں دین کا عالم ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ یعنی جس کو دین کی گہری سمجھ ہے، علماء صحیح راسخ قسم کے علماء، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے. وہ جانے گا کہ یہ فلاں جگہ سے ڈنڈی مار رہا ہے یہ صاحب، ورنہ عام آدمی نہیں پہچان سکتا کہ یہ غلط بات کر رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا، دجال سے تو بڑا فراڈیا کبھی اس کائنات میں ہوا ہی نہیں ہے، ہر نبی نے اسے ڈرایا ہے، اتنا بڑا باطل ہے وہ. ایک بندہ جائے گا اور جا کر اسے کہے گا، لوگ اسے روکیں گے، کہے گا نہیں میں جاتا ہوں دجال سے بات کرتا ہوں، وہ تو فراڈی ہے، میں تو اس کا باطل کھول دوں گا، پول کھول دوں گا اس کا. لیکن ہوگا کیا کہ اس کے شبہات کا شکار ہو کر اس کا حامی بن جائے گا. اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے نا آج کل، جی آپ بالکل نیوٹرل ہو کے حق بات کو سوچیں، بس ہر ایک کو سنیں، اچھی بات جہاں سے ملے وہاں سے لے لیں، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بالکل سیدھی بات ہے، اس میں بالکل لگی لپٹی بات نہیں ہے. ہر ایک کو نہ سنا کریں، ہر ایک کو نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ بڑے ایمان کو ہلا دینے والے جملے کہہ دے جاتے ہیں. ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمیں کہاں سے اس نے مار دی. اس لیے کہ انجینئر اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کو ٹیکنیکل غلطی کرے گا، وہ انجینئر پکڑ سکتا ہے، ہم نہیں پکڑ سکتے. اگر ڈاکٹر غلطی کر رہا ہے تو ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر پکڑ سکتا ہے، ہمیں کیا خبر کہ وہ کہاں سے غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ہماری فیلڈ نہیں ہے وہ. تو علم کی غلطی، علم کی لائن کی غلطی، تفسیر کے اندر غلطی، حدیث کے اندر جو غلطی اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کو علماء پکڑ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر ایک کی سننے کی ضرورت نہیں. یہ شیطان کھولتا ہے پھاٹک کہ بھائی تو جو ہے نا خود تحقیق کر قرآن اور حدیث پر، یہ مولویوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، مولوی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ جو جملہ ہے نا، یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے جو مسلمانوں کے دل میں گھسا دیتا ہے. علماء کے پیچھے چلے بغیر امت کا چارہ کار نہیں ہے. ہاں وہ علماء جن کا علم مضبوط ہے اور عمل والے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ہر آدمی کی، ہر عالم کی بھی بات نہیں ہو رہی. بہت سے لوگ نام کے علماء ہیں لیکن حقیقت میں علماء نہیں ہیں. عمل جب زندگی میں نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیطان کے پاس بھی علم تو بہت سارا تھا. وہ علماء جو باعمل ہیں یعنی نبی کے وارث ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بتائیں گے کہ شریعت کیا ہے اور صحیح بات کیا، حق کیا ہے. ورنہ شیطان جس کو پڑھائے پٹی تو وہ کیا معمولی آدمی ہوگا اور وہ بڑی بہت بودھی سی بات کرے گا؟ بظاہر نہیں، وہ بڑی پرپیش بات کرے گا، بڑی گہری بات کرے گا، لیکن اس کے اندر اتنی ہی گہرائی میں جا کر گمراہی چھپی ہوئی ہوگی. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، فرمایا کہ اگر تم ان کی باتوں کے پیچھے چل پڑے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. اسی جس گمراہی کی وادی میں وہ خود گرا ہے، اسی وادی میں تم بھی گر جاؤ گے جا کر. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.